السلام علیکم میرے پیارے دوستوں کہ لوگ اپنی اپنی مشغولیت میں لگے ہوئے تھے۔ اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے تھے کہ اچانک ان کی نظر آسمان پر ایک نورانی روشنی پر پڑی، ایسی تیز اور چمکدار روشنی جو پورے عرب پورب کے علاقوں اور پھر پوری دنیا میں پھیل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبد المطلب حیرت سے بھر گئے اور تیزی سے نیچے اترے۔ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں موجود 360 بت جو مختلف بت پرستوں نے رکھے تھے اپنے آپ گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ وہ باہر نکلے تو انہوں نے ایک اور عجیب نظارہ دیکھا۔ کوفہ اور شام کے درمیان پانی کا بہاؤ شروع ہو چکا تھا، جبکہ کئی سالوں سے وہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اسی وقت ان کی نظر اپنے گھر کی طرف پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر سے ایک عجیب اور دل کو چھو لینے والی روشنی نکل رہی ہے، ایسی روشنی جو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت عبد المطلب دھیرے دھیرے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی صفا نے خوشی سے دروازہ کھولا اور دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی۔ جیسے ہی انہوں نے کہا، اے عبد المطلب، تمہیں پوتے کی خوشخبری ہو، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے دیکھا کہ ابھی آمنہ کی گود میں ایک نورانی بچہ موجود ہے جس کے جسم سے اسادھارن روشنی پھیل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبد المطلب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، کیونکہ اس تاریخ اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے عرب سماج کے ایک چراغ بن کر آنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد دنیا میں تشریف اور لا چکے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشادت جس دن ہوئی تھی وہ دن تھا پیر کا دن اور مہینہ تھا ربیع الاول، لیکن زیادہ تر مورخین کے مطابق یہ تاریخ 12 ربیع الاول تھی، حالانکہ کچھ نے 9 یا 8 ربیع الاول کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ وہی دن تھا جس نے دنیا کو ایک نئی روشنی بخشی۔ اگلے دن حضرت عبد المطلب نے اپنے پیارے پوتے کے پیدائش کی خوشی میں ایک اونٹ ذبح کیا اور غریبوں و ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا۔ اس موقع پر ان کے بیٹے حضرت ابو طالب بھی ان کی مدد کر رہے تھے۔ اسی دوران نبی کے چاچا ابو لہب وہاں آئے، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ انہیں غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پڑے گا تو وہ دروازے سے ہی واپس لوٹ گئے، کیونکہ ابو لہب بہت گھمنڈی اور خود پرست انسان تھا۔ ادھر حضرت آمنہ کے سینے میں دودھ نہیں تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے ایک دائی کو بلایا گیا۔ یہ دائی دراصل ابو لہب کی بیوی کی بندی تھی۔ جب ابو لہب گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے غصے میں اس سے جھگڑا کیا، تم نے میری بندی کو یہ کام کرنے کیوں دیا؟ اصل میں ابو لہب کی بیوی بھی بہت گھمنڈی اور خودغرض عورت تھی۔ دوسری طرف یہودی عالم ایک جگہ بیٹھ کر آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ضرور کوئی خاص بچہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر موجود تھا۔ جس رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا، اس رات آسمان پر جو نورانی روشنی پھیل گئی تھی، اسے دیکھ کر یہودی اور عیسائی عالم سمجھ گئے تھے کہ وہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے، مگر یہودی سب سے زیادہ پریشان تھے، کیونکہ ان میں سے کسی کے گھر ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، تو پھر وہ بچہ کون ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے یہودی سرداروں نے کئی بچوں کو خریدنے کی کوشش کی تاکہ اس بچے کو اپنی قوم میں شامل کر لیں، بلکہ انہوں نے کئی چالاک عورتوں کو پیسے دے کر حکم دیا کہ کسی خاص نشانی کے ذریعے اس نبی کو تلاش کرو۔ کچھ دن بعد بچوں کے نام رکھنے کا ایک سماروہ ہوا۔ وہاں کئی بچوں کے ناموں کا اعلان کیا جا رہا تھا اور سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ اسی محفل میں حضرت عبد المطلب بھی آئے۔ انہوں نے اپنے پیارے نواسے کو گود میں لیا اور اس کا نام رکھنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عبد المطلب نے پہلے کالے پتھر حضرت اسود پر ہاتھ رکھا، تبھی خانہ کعبہ کے دروازے کا کنڈا
خود بخود دروازے سے ٹکرانے لگا اور ننھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نور کی کرنیں پھوٹنے لگیں۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے اعلان کیا کہ یہ بچہ محمد کے نام سے جانا جائے گا اور تم لوگ اس نام کو کبھی نہیں بدل سکتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سب کو خاموش کر دیا اور سب نے ان کی بات مان لی۔ پھر یہ دیکھا گیا کہ ابو لہب اپنی بیوی کی باندی کو واپس لینے آیا۔ اس نے ہی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، مگر اب نبی بھوکے تھے اور انہیں دودھ نہیں مل رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبد المطلب سیدھے ابو لہب کے پاس پہنچے اور اس سے وجہ پوچھی۔ ابو لہب نے کہا، یہ باندی میری بیوی نے مجھے تحفے میں دی تھی، اس لیے اس کی مالکن میری بیوی ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب غصے سے بھر آئے اور بولے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہو کر بھی ایسی بات کر رہے ہو، جبکہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار ہوں، مگر یاد رکھو اللہ ہی سب سے بڑا حافظ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دنوں تک دودھ کے بنا نہ رہ سکے۔ اس وقت عرب کی روایت تھی کہ بچے کی پیدائش کے بعد انہیں دودھ پلانے اور پرورش کے لیے دیہات کی عورتوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا تاکہ بچہ کھلی ہوا میں پل کر مضبوط ہو سکے۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ تھا کہ بچے کو شدھ عربی زبان بھی سکھائی جاتی تھی۔ ریگستان کی عورتوں کو اس خدمت کے بدلے اچھا انعام دیا جاتا تھا۔ ہر سال ریگستان کی عورتیں مکہ آتی تھیں تاکہ بچوں کو گود لے سکیں۔ اس سال بھی کئی عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ مکہ پہنچی۔ ان میں ایک جوڑا ایسا بھی تھا جو سفر کی سخت گرمی سے بے حد تھک چکا تھا اور ان کا اونٹ بھی کمزور ہو گیا تھا۔ مجبوری میں انہوں نے سب سے پہلے اپنا اونٹ سستے داموں میں بیچ دیا اور پھر بچے کی تلاش میں نکل پڑے، مگر وہ دیر سے پہنچے تھے کیونکہ دوسری عورتیں پہلے ہی تمام بچوں کو لے چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر ان کا دل اداس ہو گیا۔ اسی دوران جب قصائی ان کے بیچے ہوئے اونٹ کو ذبح کرنے لگا تو اچانک اونٹ کھڑا ہو گیا، بھاگنے لگا اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ عورت بھی اونٹ کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی نبی کے گھر پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے اس عورت کو تھکا ہارا اور بھوکا دیکھا تو اسے اپنے گھر میں اندر بلایا اور کھانا کھانے کے لیے کہا، ساتھ ہی اپنے پیارے بچے کو پالنے میں لٹا دیا۔ جب وہ عورت اپنے بچے کو پالنے میں رکھنے لگی تو اچانک اس کی نظر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، جن کے جسم سے نور کی تیز کرنیں چمک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ عورت حیرت میں پڑ گئی۔ پھر اس نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور انہیں بھوکا دیکھ کر دودھ پلایا۔ یہی عورت نبی کی دودھی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ بنی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے زیادہ انعام دینے والا کوئی نہ تھا، اس لیے اب تک کسی نے انہیں گود نہیں لیا تھا۔ اسی معاملے میں حضرت عبد المطلب نے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر سے بات کی۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہیں زیادہ انعام نہیں ملے گا، اس بات پر راضی ہو گئے۔ پھر حضرت آمنہ نے اپنی تمام تکلیفوں کے باوجود اپنے لال کو حضرت حلیمہ کے سپرد کر دیا۔ بدلے میں انہیں 2 اونٹ اور 1 گدھا دیا گیا۔ جب حضرت حلیمہ نبی کو لے کر اپنے علاقے پہنچی تو وہاں بارش ہونے لگی، جبکہ کئی سال سے وہاں بارش کا نام اور نشان نہیں تک تھا، اور جس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر آئے، ان کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کی برکتیں شروع ہو گئیں۔ یوں 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب میعاد پوری ہوئی تو حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب واپس اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس لے آئے۔ جیسے ہی نبی مکہ پہنچے، خانہ کعبہ نور سے جگمگا اٹھا۔ دوسری طرف حضرت آمنہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے رو پڑی۔
مگر اسی وقت کعبہ کے آس پاس ایک مہاماری پھیل چکی تھی۔ اسی دوران حضرت عبد المطلب کو خبر ملی کہ بنی اسرائیل کے یہودی اب بھی نبی کی تلاش کر رہے ہیں۔ کسی بھی خطرے سے بچانے کے لیے انہیں گہری فکر کا اظہار کیا اور دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو بلایا اور اپنے پیارے پوتے کو ان کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، اے حلیمہ، یہ بچہ اللہ کی امانت ہے، اسے اپنے پاس رکھو اور ہر وقت حفاظت کا خیال رکھو۔ یوں پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حلیمہ سعدیہ کے گھر چلے گئے اور کچھ عرصہ گزرا تھا۔ اسی دوران حضرت حلیمہ بیمار ہو گئیں۔ وہاں کے حکیم اور جادوگر انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگروں کو وہاں سے ہٹا دیا اور جیسے ہی نبی نے حضرت حلیمہ کا ہاتھ تھاما، وہ اچانک پوری طرح تندرست ہو گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر حیرت میں پڑ گئے اور فوراً وہاں سے چلے گئے، مگر وہ سمجھ چکے تھے کہ یہی خاص بچہ ہے، اس لیے انہوں نے یہ خبر یہودیوں کو دے دی۔ یہ سن کر نبی کو پکڑنے کے لیے دشمنوں نے حضرت حلیمہ کے گھر پر حملہ شروع کر دیے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے نبی کو بچا لیا، مگر وہ آنے والے خطروں کو بھانپ چکے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت حلیمہ کے شوہر نبی کو لے کر مکہ کے ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے، مگر اس بار جب نبی کو لے جایا جانے لگا تو حضرت حلیمہ کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کو یہ خبر ملی تو وہ فوراً نبی کے پاس پہنچے اور پھر نبی کے ساتھ ایک غفا میں تقریباً 1 سال گزار دیا۔ جب نبی وہاں موجود تھے تو پورا ویران ریگستان زندگی سے بھرپور ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن حضرت آمنہ اس غفا میں سے نبی کو لے کر مدینہ آئی تاکہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کریں اور نبی کے والد حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کریں۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے حضرت عبداللہ تجارت کے سلسلے میں مدینہ آئے تھے، جہاں وہ بیمار ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اسی لیے مدینہ میں انہوں نے دفن کیا گیا تھا۔ حضرت آمنہ یہاں بیٹھ کر نبی کو ان کے والد کے بارے میں بتاتی اور کچھ وقت نبی کے ساتھ گزارتیں، مگر صرف 2 مہینے بعد حضرت آمنہ اچانک بیمار ہو گئیں اور اسی بیماری کی حالت میں مدینہ سے واپسی کے دوران راستے میں ہی حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح صرف 6 سال کی عمر میں ہی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے، مگر اسی دوران جب یہودیوں نے پیغمبر پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب نے انہیں روک دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کر مکہ لوٹ گئے اور انہیں ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبد المطلب ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ اور حج کے لیے آنے والے زائرین کی سیوا میں پیغمبر اپنے دادا کی مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن جب حضرت عبد المطلب طواف کعبہ کر رہے تھے تو وہ اچانک بیمار ہو گئے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھمنڈی چاچا ابو لہب قریش کا سردار بننا چاہتے تھے، مگر جلد ہی حضرت عبد المطلب نے ذمہ داری حضرت ابو طالب کے حوالے کر دی۔ کچھ دنوں بعد حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح صرف 8 سال کی عمر میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے رہ گئے۔ اس کے بعد پیغمبر اپنے چاچا حضرت ابو طالب کے ساتھ مکہ میں رہنے لگے۔ وہاں پیغمبر بکریاں چرانے سمیت وبھن کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہو گئی۔ اور پیارے دوستوں، کیونکہ آپ کے چاچا حضرت ابو طالب ایک تاجر تھے، اس لیے اپنے بھی تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا۔ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے سفر اور اس کے حیرت گنج واقعہ کو بیان کریں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اس مبارک قصے کو سننے کے لیے بے صبری سے انتظار کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ماشاءاللہ۔